صفحہ نمبر 533 یعنی 533 سورۃ النحل، اس کا انٹروڈکشن انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی تقی عثمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورۃ النحل، سورۃ النحل 16واں پارہ اس کے شروع میں ہے، 14واں پارہ 14 پارے کے شروع میں ہے، اور سورت کا جو نمبر ہے سیریل کے حساب سے 70۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ربما یہ پارہ ہے 14واں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آن پہنچا، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ناظرین، ہم نے سورت کا تعارف دینا ہے۔ سورۃ النحل تعارف، اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ صورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخر حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے سورت کا نام نحل رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔